فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اللعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ صلوات۔ عزیزان گرامی، رمضان مبارک کا یہ مبارک مہینہ جو ہے، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور رمضان المبارک کی اب وہ شبیں آ رہی ہیں، اور یہ شب کا آج سے آغاز ہو رہا ہے جن راتوں میں سے کسی رات میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، جس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے پورا سورہ انا انزلنا ایک سورہ نازل ہوا ہے۔ تو یقیناً ان راتوں کا تقاضا ہے کہ قرآن مجید پر بھی کچھ گفتگو کی جائے، کیونکہ آج مصائب میں قرآن ناطق کا ذکر ہوگا تو فضائل میں قرآن صامت کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید اللہ کی وہ واحد کتاب ہے اس وقت دنیا کے اندر جس میں تمام دنیا کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو رسول اکرم پر نازل ہوئی تھی، اور اس کے اندر نہ کوئی چیز گھٹی ہے نہ کوئی بڑی ہے، اپنی اوریجنل فارم میں تمام کتابیں جو اس سے پہلے نازل ہوئی ان میں یہ واحد کتاب ہے جو موجود ہے۔ قرآن مجید کے اندر 114 سورے ہیں، اور یہ تمام سورے اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سورے سے پہلے اس سورے کے کچھ فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ سورہ پڑھو تو اس سے یہ فائدہ ہوگا، مختلف مواقع پر کس موقع پر یہ سورہ پڑھو، ہر سورے کے ساتھ اس کے فضائل ہیں۔ سورہ واقعہ جیسے جس کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی سورہ واقعہ روز پڑھے تو اس کے رزق میں کبھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اسے کبھی رزق کی پریشانی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح اور تمام سورے، اور ائمہ طاہرین نے اور رسول اکرم نے ان تمام سوروں کو بار بار تلاوت کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن تمام 114 سوروں میں یہ جتنے سورے ہیں ان سب کی تلاوت کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کی تلاوت کرو، اس سے یہ فائدے ہیں، مگر ان تمام سوروں میں صرف ایک سورہ ایسا ہے جس کے بارے میں صرف فضائل اور فضیلتوں کی بات نہیں بلکہ کہا گیا کہ اس کو پڑھنا واجب ہے۔ 113 سورے ایسے ہیں جن کے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، ہائیلی ریکمینڈڈ، پڑھو تو یہ فائدے ہیں، لیکن اگر نہیں پڑھو تو گناہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کا ایک سورہ ایسا ہے ان 114 سورے میں جس کا پڑھنا ہر مسلمان پر ہر روز واجب ہے، اور صرف ایک بار نہیں، دن میں کم سے کم 10 بار پڑھنا واجب ہے۔ وہ کون سا سورہ ہے؟ میرے خیال سے سبھی حضرات سمجھ گئے ہوں گے، سورہ فاتحہ۔ سوائے نماز میت کے کوئی نماز واجب مستحب سنت ایسی نہیں ہے جس میں سورہ حمد کا پڑھنا واجب نہ ہو، بغیر سورہ حمد کے نمازی مکمل نہیں ہے۔ تو حضور والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا کوئی اہم ترین سورہ ہے کہ باقی سوروں کو پوری اہمیت دی گئی، ان کے فضائل بیان کیے گئے، لیکن واجب قرار نہیں دیا گیا۔ لیکن یہ سورہ وہ ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو ظاہر نماز پڑھنا واجب ہے، دن میں 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کی 2 رکعت میں سورہ حمد واجب ہے، باقی 2 رکعتوں میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے ہمارے چھٹے امام نے جو فرمایا کہ مومن وہ ہے جو روزانہ 51 رکعت نمازیں پڑھے، یعنی تمام جو نافلہ ہیں اور واجبات ہیں، تو 51 رکعت میں اگر وہ سورہ حمد پڑھتا ہے تو اس کا مطلب دن میں کم سے کم 51 ٹائمز پڑھے گا اگر مومن ہوا۔ لیکن اگر مسلمان ہی ہے، مومن نہیں بھی ہے، تب بھی کم سے کم 10 بار تو پڑھے گا، اس سے کم میں تو کوئی بچت ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ سورہ بڑا خاص سورہ ہے۔ تو حضور والا
وقت کم ہے، اس کے سارے فضائل تو بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں. یہ ام الکتاب ہے اور ایک بڑی لمبی فہرست ہے اس کے فضائل کی اور اس کی اہمیت کی. لیکن ایک خاص چیز کی طرف آپ کو توجہ دے رہا ہوں، اس لیے کیونکہ ہر روز آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اور نماز میں اکثر مومنین یہ شکوہ کرتے ہیں کہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہم. اگر اس حقیقت کو سمجھ لیا تو آپ کنسنٹریٹ کریں گے اور انشاءاللہ پھر نماز میں کوئی اور خیال نہیں آئے گا. اس سورے کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے جو ظاہری لحاظ سے جو اس کو ہر بچہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے؟ وہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید کے 113 سوروں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے. کیسے؟ کہیں کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، کبھی یا موسیٰ، یا ایھا الذین آمنوا، یا ابراہیم، یا ایھا الرسول. پورے 113 سورے میں پروردگار عالم اپنے بندوں سے مخاطب ہے، یعنی اللہ بندوں کو ایڈریس کر رہا ہے. 113 سوروں میں اللہ اپنے بندوں سے ایڈریس کر رہا ہے. قرآن مجید کا یہ واحد سورہ ہے جس میں صرف بندہ اپنے خدا سے ایڈریس کرتا ہے. یہ پورا سورہ ہے، اس میں اللہ آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے، آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیے سورہ کی خصوصیت کیا ہوئی کہ 113 سوروں میں اللہ اپنے بندوں کو ایڈریس کرتا ہے، اور قرآن مجید کا یہ وہ سورہ ہے جس میں شروع سے آخر تک بندہ اپنے خدا سے ایڈریس کرتا ہے. اسی لیے سورہ کو کہا گیا یہ دعا ہے. دعا اللہ تھوڑی کرے گا، دعا تو بندے ہی کریں گے. تو حضور والا اللہ کتنا کریم و رحیم ہے کہ اس نے کہا میں اپنی بات میں رکھوں گا، پہلے اپنے بندوں کی بات رکھوں گا. قرآن کے تمام سوروں میں سب سے پہلا نمبر اس سورے کو دیا گیا. یعنی خالق نے کہا میں تم سے بعد میں بات کروں گا، پہلے اپنے بندوں سے کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے بات کرے، وہ مجھے اپنی مشکلات اور پریشانیاں بتائیں، تب اس کا میں جواب دوں گا. تو اب حضور والا کیا ہوا؟ اب مطلب یہ ہوا کہ سورہ حمد پہلا سورہ جس میں فقط شروع سے لے کے آخر تک بندہ اپنے رب کو ایڈریس کر رہا ہے. اور ایڈریس کرنے میں کیا ہے، تو اختصار کے ساتھ آپ کو تھوڑا ہر آیت کے بارے میں بتاؤں، لیکن اصل آیت جہاں باقاعدہ آپ ایڈریس کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھی سے مدد چاہتا ہوں. اور اس کے بعد اب اپنی مدد، اپنی پریشانی، اپنی حاجت رکھتی کیا پالنے والے وہ راستہ دے جس پر تو نے ان بندوں پر جن پر تو نے انعام نازل کیا وہ راستہ عطا فرما، اور وہ راستہ نہیں جس پر تیرا غضب. یعنی اب آپ کی دعا شروع ہو گئی. بس حضور والا بیوٹی آف قرآن کیا ہے؟ جب آپ نے ہاتھ اٹھا کے پروردگار کی بارگاہ میں کہا اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر قائم فرما، جیسے ہی آپ نے یہ دعا کی خالق نے کہا تمہاری اس دعا کے جواب میں 113 سورے نازل کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں صراط مستقیم کیا ہے، کون سا راستہ میرے پسندیدہ بندوں کا ہے اور کون سا راستہ وہ جن پر میرا غضب نازل ہوا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یعنی اب قرآن کی شکل کیا ہو گئی؟ پورا قرآن جو 113 سورے نازل ہوئے، خالق کہہ رہا میں نے ویسی نازل نہیں کیے. تم نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ مجھے وہ راستہ بتا، کون سا؟ ان بندوں کا جن پر تو نے انعام نازل کیا تاکہ اس پہ چلوں، اور وہ راستہ جس بندوں پر تیرا غضب نازل ہوا تاکہ اس سے پرہیز کروں. خالق نے کہا تمہارے اس ایک سوال کے بدلے 113 سورے میں مختلف انداز سے تمہیں بتاؤں گا کہ کون سا سیدھا راستہ ہے، کون سے میرے پسندیدہ بندے ہیں، کون سا غلط راستہ ہے جن پر میرا غضب نازل ہوا. تو گویا 113 سورے قرآن مجید کے ہمارے اس سوال کے جواب میں ہے جو ہم روز صبح 5 بار اپنے رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں. اور اب میں کہوں گا حضور والا اب ذرا غور کیجئے آپ کہ اگر آپ نے سورہ حمد پڑھا ہر روز، جیسے پڑھ رہے ہیں، اگر خدا کرے نماز پڑھ رہے ہوں سب، اور سبھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد 113 سوروں کی طرف کبھی توجہ نہیں ہوئی، ٹائم نہیں ملی، تو اب کیا ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہوگا کہ میرے سامنے کوئی بچہ آئے کھڑے ہو کہ میرا ایک بڑا ضروری سوال ہے، آپ جواب دیں گے؟ جواب دیں گے، ضرور پوچھو کیا سوال ہے. وہ سوال کرے اور جب میں جواب دیں چلوں تو بچہ غائب. دیکھو یہ کیا بات ہوئی حضور والا، مجھے تو بڑا غصہ آئے گا کہ سوال کیا کیوں تھا؟ پہلے تو سوال کیا، جب جواب دے تو غائب. تو یہ دن الصراط المستقیم 5 بار نماز پڑھنے کے بعد اب باقی 113 سورے پڑھنا بھی واجبی ہو جاتے ہیں، کیونکہ پہلے آپ ہی نے تو سوال کیا تھا کہ پالنے والے مجھے سیدھا راستہ دکھا. اللہ نے کہا میں جواب دیتا ہوں اور میں چھوٹا موٹا جواب نہیں دوں گا، یہ کنفیوز ہو جاؤ، مختلف انداز سے جواب دوں گا، یہ نہ سمجھ میں آئے تو یہ سمجھ میں آ جائے گا. لیکن تم تو غائب ہی ہو گئے، اب میرا جواب ہی نہیں سن رہے. تو اس کا مطلب جو لوگ قرآن مجید نہیں پڑھتے ہیں وہ حقیقی معنی میں، صحیح معنی میں نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں.
اس لیے کہ اگر سمجھ کے غور سے نماز پڑھتے تو کہتے ابھی تو میں نے سوال کیا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، اس میں تو جواب نہیں ملا، یہ تو صرف آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ اب جواب کا انتظار کیا؟ خالق نے کہا 113 سورے میں نے اسی لیے نازل کیے ہیں کہ ان میں تمہارے اس سوال کا جواب۔ تو کتنا کریم و رحیم پروردگار ہے کہ اس نے سب سے پہلے سورہ وہ دیا جس میں ہماری گفتگو ہے، اور ہماری گفتگو کو اتنی اہمیت دی کہ اس کے جواب میں 113 سورے نازل کرتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب بہت ہی اختصار سے وقت کی پابندی کو دیکھتے ہوئے چند چیزیں جو آیتیں جو ہم روز پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن مجید کی اور قرآن مجید کے پہلے سورے کی سب سے پہلی آیت ہے۔ اور یہ آیت کریمہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ کہ یہ واحد وہ آیت ہے جس میں خالق کریم جو اپنے بندوں سے اپنے کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے۔ یعنی آپ رکھیے انٹروڈکشن جو ہوتا ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ کس طرح سے میں جب بھی کسی سے ملتا ہوں اجنبی سے تو اپنا انٹروڈکشن دیتا ہوں، اور جب میں اپنے کو انٹروڈیوس کراتا ہوں تو حضور والا میرے پاس بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے کارنامے ہو سکتا ہے میرے، لیکن اپنی اس چیز کے ذریعے اور نسبت سے انٹروڈیوس کراتا ہوں جس سے مجھے فخر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا مطلب؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو اب یہاں صفات الہی، اس کی صفات لامحدود، سارے سمندر اگر انک بن جائیں اور سارے پیڑ اگر قلم بن جائیں تو اس کی صفات نہیں لکھے جا سکتے۔ یہ جو 100 نام بچوں کو سکھائے جاتے ہیں تو صرف چند ہیں، 1000 نام تو ہمارے چوتھے امام نے دعائے جوشن کبیر میں ہیں، لیکن اس کے نام لا تعداد ہیں۔ وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، عزیز ہے، سارے نام۔ لیکن حضور والا جب اپنے بندوں سے اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے تو کہتا ہے دیکھو میں قہار بھی ہوں، جبار بھی ہوں، لیکن جب اپنے بندوں سے جب میرے بندوں سے ڈیلنگ شروع ہوتی ہے تو صرف اپنے 2 ناموں کو پیش کرتا ہوں، الرحمن الرحیم، یعنی رحمان الرحیم، یعنی گویا اپنے بندوں کو بتا رہا ہوں کہ میری ساری صفات ہیں، میں نے بڑے بڑے جباروں اور بڑے بڑے بادشاہوں کو راؤنڈ کر رکھ دیا ہے، میں قہار ہوں، جبار ہوں، لیکن میں جب بھی تمہارے سامنے آتا ہوں اور تم سے میری ڈیلنگ شروع ہوتی ہے، تم سے نسبت قائم ہوتی ہے، تو دیکھو ایک بار نہیں، قرآن میں 113 سورے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوئے، سوائے سورہ توبہ کے، ہر سورے میں جب بھی پروردگار اپنا تعارف کراتا ہے تو رحمان اور رحیم کے نام سے۔ کتنا رحیم و رحمان ہے کہ اپنے کسی اور نام کو نہیں بلکہ اس پر جسے اسے فخر اسی نام سے وہ اپنے کو انٹروڈیوس کراتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور والا ابھی جو آپ نے مناجات پڑھی، میرے مولا نے کیا صرف اس کے رحم و کریم کا وسیلہ بنایا کہ پالنے والے اگر تو رحم نہیں کرے گا تو کون رحم کرے گا۔ اور یقیناً ہمارے چوتھے امام عجیب انداز سے شفاعت کرتے ہیں۔ ایک سما بنتا ہے، قیامت کا دن ہے، ایک شخص کو سزا دی جا رہی ہے، گناہگار تھا، جہنم میں بھیجا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جہنم میں جب کوئی جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب شیطان جو تھا اس کی تو یہی خواہش تھی کہ جہنم میں چلا جائے، تو شیطان کی بات پوری ہو گئی۔ میرے چوتھے امام ایک عجیب انداز سے شفاعت کرتے ہو، پالنے والے تو اس کو جہنم میں بھیج دے گا، معبود اگر تو اس کو جہنم میں بھیج دے گا تو تیرا دشمن خوش ہوگا، اور اگر تو نے اسے معاف کر دیا تو تیرا حبیب خوش ہوگا۔ تو اپنے حبیب کو خوش کرے گا یا اپنے دشمن کو؟ انداز شفاعت دیکھیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ واقعات ملتا ہے، روایت میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن فیصلے ہو رہے ہوں گے، ایک شخص جس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو سزا جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، فوراً بارگاہ رب العزت سے آواز ہوئی اس شخص کو واپس کرو، کیا تم ہماری عدالت سے مطمئن نہیں ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ بندہ کہے گا پالنے والے تو عادل، نہ جانی کتنی معاف کرنے کے باوجود بھی میں اتنا گناہگار تھا کہ مجھے جہنم بھیجا جا رہا ہے۔ کہا جائے گا پھر تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ کہنے پالنے والے آنسو اس لیے نکل رہے ہیں کہ ان تمام گناہوں کے باوجود بھی نہ جانے دل میں ایک امید تھی کہ میرا رب مجھے بخش دے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسی روایت میں ملتا ہے کہ جیسی وہ یہ کہے گا، خالق کہے گا اس کو جہنم سے چھوڑ کے جنت کی طرف پہنچاؤ، اس نے مجھ سے حسن ظن کیا اس لیے میں نے اس کے باقی گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو یہ پہلی وہ آیت کریمہ ہے جس میں سب سے پہلے سکھایا جا رہا ہے کہ وہ رحیم و کریم ہے، اس لیے وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی زندگی کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھنا کہ اگر تم نے کسی پہ کبھی ظلم کیا تو پھر اس کا معاملہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اور یہی ایک جملہ تھا جو امام حسین جب جا رہے تھے تو سید سجاد کو ایک ہی جملہ بتایا تھا جس کے اندر اتنا گہرائی تھی کہ اللہ اکبر، میرے خیال سے اسی نے سید سجاد کو ہر موقع پہ کام رکھا۔ کہا بیٹا، سید سجاد جو مظلوم ترین ان سے کہہ رہے ہیں بیٹا اس مظلوم سے ڈرنا جس کا کوئی سہارا نہ ہو، کیونکہ جو کوئی مظلوم جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کا انتقام خدا خود لیتا ہے۔ یعنی گویا انڈائریکٹلی اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے بیٹا جو ظلم و ستم ہوں گے
تم دیکھنا اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو ظالمین کا حشر ہوگا وہ اپنے مقام پہ ہوگا۔ بہرحال یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین، یہ بہت ہی اختصار سے عرض کروں، یہ آیت بڑی عظیم آیت ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھ لیں تو حضور والا مسلمان کو نہ تو کبھی احساس کمتری ہو سکتا ہے، نہ احساس برتری۔ یہی دو بیماریاں ہیں جس میں کسی نہ کسی وقت ہم مبتلا رہتے ہیں، انفیریورٹی کمپلیکس یا سپیریورٹی کمپلیکس۔ اس میں کیا ہے، تمام تعریفیں اس کی ہیں جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ حضور والا یہ احساس کمتری کیوں ہے آج؟ کیونکہ ہم ان تمام کنٹریبیوشنز کو جو ہم دیکھ رہے ہیں آج اس ٹیکنالوجیکل ورلڈ کے اندر، جتنی ترقی ہو رہی ہے، اور کیونکہ ہمارا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، لہٰذا ہم انکانشیسلی اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ ان کا پورا کلچر جو ہے انویٹ جو کر رہا ہے وسیلے کر رہا ہے۔ انکانشیسلی ہم کہتے ہیں تو اسلام بڑا بہترین مذہب ہے، اور اپنے ائمہ کو اور رسول کو سب کی بڑی عقیدت رکھتے ہیں، لیکن متاثر کس سے ہیں؟ متاثر ان سے ہیں جن کا ڈریس پہن رہے ہیں، جن کے صبح سے شام تک ان کی نقل، یہ جو ساری ہماری کلچر کے اندر اور ہمارے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں، اچھی اور بری کو میں بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ صرف احساس کمتری کی وجہ ہے کہ یہ وہ قوم جو ترقی کر رہی تھی اس سے ہم اتنا متاثر ہو گئے۔ لیکن حقیقت میں کیا ہے، یہ ترقیاں اپنی جگہ ہیں، اس میں ہمیں شامل ہونا چاہیے، لیکن خدا کی قسم یہ جتنی ترقیاں ہیں، ان ترقیوں میں اصل حقیقت کیا نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے آپ، علامہ اقبال جو ہیں وہ بڑا زبردست فلاسفر گزرا ہے، اور ان کی ساری زندگی جرمنی میں گزری، لیکن انہوں نے کبھی وہ متاثر نہیں ہوا۔ کیا کہتے ہیں، ایک شعر میں نے کہا، خیرہ نہ کر سکا مجھے دانش جلوہ فرنگ۔ ویسٹ میں رہے ہیں پورا، یہ اردو کا ذرا مشکل شعر بتا دوں، خیرہ جب ایک دم سے بہت تیز لائٹ ہو جائے تو آنکھیں دھندلانے لگتی ہیں، اسی کو کہتے ہیں کہ ویسٹرن اسکالرشپ اور ویسٹ جو ترقیاں انہوں نے کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، چاند پہ چلے گئے، کیا کیا ہو رہا ہے، اس سے متاثر تو ہونا چاہیے تھا، لیکن خیرہ نہ کر سکا مجھے دانش جلوہ فرنگ، یہ ویسٹرن اسکالرشپ مجھے متاثر نہ کر سکا۔ کیوں؟ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ بتا دیا انہوں نے کہ ہر آدمی متاثر ہو جاتا، مگر یہ مدینے اور نجف کی خاک جو میں نے اپنی آنکھوں میں ڈالی، تب مجھ کو کوئی نہ سائنٹسٹ بڑا نظر آ رہا ہے، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ کیوں؟ قرآن مجید پڑھیے، سلیمان کا دربار سجا ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں تخت بلقیس کو لے کے آئے، کئی سو کلومیٹر دور سے تخت بلقیس کو لے کے آنا ہے۔ حضور والا قرآن کہتا ہے انسانوں میں ایک انسان تھا جس کو ایک علم تھا، وہ تخت بلقیس لے آیا قبل اس کے کہ آنکھ پھڑکے، یعنی آپ سمجھے جیسے ہی کہا تھا تخت بلقیس موجود تھا۔ اب دیکھیے کیا ہوا، حضرت سلیمان نے اس کی پیٹھ نہیں تھپکی کہ واہ تم نے بڑا کارنامہ کر دیا، فوراً کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ارے یہ قوانین فطرت جس کو استعمال کر کے آج ساری دنیا آپ کو ہم کو متاثر کر رہی ہے، یہ قوانین بنائے کس نے ہیں؟ اس کی تو عظیم ذات سے متاثر ہونا چاہیے۔ جتنے بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہیں اور جتنی سائنٹیفک ترقیاں ہو رہی ہیں، ان میں ان تمام دنیا کے سائنسدانوں کو میں اپریسیشن تو ضرور دیں گے، اپریشیٹ کریں گے، لیکن اصل متاثر کس سے؟ اس پروردگار نے جس نے یہ تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ سائنٹسٹ خود کہتے ہیں ڈسکوری، یعنی چیز موجود تھی میں نے صرف کھولا ہے۔ تو متاثر اس سے ہوئی ہے جس نے پیدا کیا ہے، یا متاثر اس سے جس نے پردہ ہٹایا ہے؟ تو حضور والا پردہ ہٹانے والوں کا اپریسیشن ضرور دیں گے کہ آپ نے پردہ ہٹا دیا، پڑے دن سے غفلت سے پڑے تھے، لیکن متاثر تو اس سے ہوئے جس نے خلق کیا تھا، جو خالق ہے۔ اور یہی وجہ ہے، یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں، یہ ہمارے اماموں نے سکھایا۔ چنانچہ میدان جنگ میں مشہور ہے امیر المومنین کے لیے کہ جب بھی آپ کسی دشمن کو قتل کرتے تھے نعرے تکبیر بلند کرتے تھے، یعنی کہتے ہیں یہ میرے بازوؤں کی طاقت نہیں ہے، یہ اس کی عطا ہے کہ میں نے اس پر غالب آ گیا اور مغلوب ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس کے بعد پھر الرحمن الرحیم، میں نے عرض کیا اختصاص کر رہا ہوں، پھر مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین جو ہے یہی بہت بڑی وارننگ ہے اس میں، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہے کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پریشان کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں ہوگا آخرت میں کبھی فیصلہ تو ہوگا، وہ تو مالک یوم الدین ہے، کیونکہ اس نے تو کہا فیصلہ وہاں ہوگا، لیکن حضور والا یاد رکھیے فیصلے وہاں بھی ہوں گے اور فیصلے یہاں بھی ہو جاتے ہیں۔ مولانا رومی نے بہت سی حکایات رکھی ہیں، اس میں ایک بڑی دلچسپ حکایت ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا مجھے یہ بتاؤ کہ خدا کیا کرتا ہے؟ اور وزیر بڑا گھبرایا، کہ کل تک جواب مل جانا چاہیے۔ پریشان گھر آیا، بیوی نے کہا روز تو بڑے خوش مسکراتے ہوئے آتے، آج کیا ہوا؟ کہنے ارے آج بڑی مصیبت میں پھنس گیا۔ بادشاہ نے کہا ہے، ایک سوال کیا ہے کہ یہ بتاؤ خدا کیا کرتا ہے؟ تو کہنے مجھے کیا معلوم خدا کیا کرتا ہے، مجھے تو یہ معلوم ہے کہ میں نے جواب نہیں دیا تو یہ کمبخت کل کیا کرے گا۔ اب بیوی نے کہا بہرحال جہاں نہیں جاتے تو وہیں جائیے،
مولا مشکل کشا کا یہ مشہور قول ہے، جب بھی کوئی مصیبت مشکل پڑے، خود بھی اس پر عامل تھے اور ہم سے بھی کہا کہ جب بھی کوئی مشکل پڑے مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز حاجت پڑھو، جو مشکل ہوگی تمہارا رب دور کر دے گا. تو مسجد جاؤ. گئے مسجد، وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھی، دیکھا دور سے ایک بوڑھے صاحب تشریف لے آ رہے ہیں. مدد ہوئی اللہ کی. وہ آیا، کہنے کیا بات، بڑے پریشان ہو؟ کہنے ہاں بہت پریشان ہوں، بادشاہ نے ایک عجیب سوال کر لیا مجھ سے اور نہیں جواب دوں گا تو مروا دے گا. وہ کہنے کیا سوال ہے؟ اس نے کہا یہ پوچھتا ہے کہ خدا کیا کرتا ہے. کہنے چلو مجھے لے چلو میں جواب دوں گا. بادشاہ سلامت پر لے گئے. کہا حضور یہ آپ کو جواب دینے کے لیے آیا. بادشاہ نے کہا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مجھے تو جواب چاہیے. بتاؤ کیا جواب ہے؟ اس نے سوال کیا ہے؟ اس نے سوال یہ ہے کہ خدا کیا کرتا ہے. تو اس کا پہلے یہ بتاؤ یہ سوال تم اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے پوچھ رہے ہو یا ٹیچر کی حیثیت سے؟ کہ وہ دونوں ہی سوال کرتے ہیں، ٹیچر بھی سوال کرتا ہے، اسٹوڈنٹ بھی سوال کرتے ہیں. بادشاہ نے کہا نہیں میں اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے سوال کر رہا ہوں. کہ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے سوال کرے تو عجیب بات ہے کہ تم اوپر بیٹھو میں نیچے بیٹھے ہوں. بادشاہ فوراً نیچے بیٹھ گیا، فقیر کو اوپر بٹھا دیا. اب ہم وہ بیٹھ کہیں جواب دو. کہنے کیا سوال تھا؟ کہنے سوال یہ تھا خدا کیا کرتا ہے. کہ جواب دے تو دیا. کہا کیا جواب؟ کہ دیکھا نہیں ایک لمحے میں بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے، فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے. تو حضور والا یہ حقیقت ہے. اس دنیا کے اندر ہیں بڑی بڑی نیشنز، کبھی کچھ تھے کبھی کہاں. یہ جو چل رہے ہیں زگ زیگ ہو رہا ہے یہ قرآن مجید میں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ساری سیاست ہم ہی کھیل رہے ہیں اور جو ہم کریں گے وہی ہوگا، لیکن اصل واللہ خیر الماکرین، ایک دم سے جو چیزیں بدل جاتی ہیں اور نئی شکل آ جاتی ہے اس کی قدرت ہوتی ہے. لہٰذا ہمیشہ اس بات کا احساس رہنا چاہیے، اس بات کا خوف رہنا چاہیے، اس بات کا ڈر رہنا چاہیے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور اس کو راضی اور رضا. اور اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا کہ آخر میں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ عہد نامہ ہے جو 5 بار شرک کی جتنی قسمیں ہیں اسے کاٹتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھی سے مانگتا ہوں. اس کو ریپیٹڈلی جب پڑھنے کے بعد پھر اپنی اصل دعا، اور دعا بھی پروردگار نے کیا دی. آپ کو معلوم ہے کہ دعا کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے طریقہ ہے. آپ کسی ولیج کے کسی آدمی کو کسی بہت بڑے سپر مارکیٹ میں بھیج دیجئے اور کہیے آج میں نے تمہیں اجازت جو چاہے اس میں سے لے لو میں پے کروں گا. وہ بیچارہ سپر مارکیٹ میں کیا کیا قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ پوٹیٹو اور ٹومیٹو کے علاوہ کچھ لے کے نہیں آئے گا کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں ان قیمتی چیزوں کو. تو خالق نے کہا اگر میں تمہیں نہ بتاؤں کہ دعا کیا کرو تو تم پتہ نہیں کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگو گے. اس لیے ایک ایسی دعا بتا رہا ہوں کہ اگر قبول ہو گئی تو ہر چیز تمہیں مل جائے گی جو تم چاہتے ہو، ورنہ محروم رہ جاؤ گے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں اماموں کی دعائیں پڑھیے. اماموں نے سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اگر ہم خود دعا کرتے ہیں تو اتنی معمولی چیزیں مانگتے ہیں اتنے بڑے خزانوں سے کہ بعد میں بہت شرمندہ ہوں گے. اماموں نے اپنی زبان ہمارے منہ میں دے کے منگوایا کہ دیکھو یہ مانگو تاکہ تم بعد میں حسرت نہ کرو کہ پالنے والے کاش یہ بھی مانگ لیا ہوتا، کاش یہی مانگ لیا ہوتا. لہذا ان دعاؤں کو پڑھنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جن نعمتوں سے ہم واقف نہیں، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ہاتھ بارگاہ رب العزت میں اٹھوا دیتے ہیں اور پھر وہ قبول ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. عزیز گرامی کہ افسوس تو اسی بات کا ہے کہ جنہوں نے ہم کو دعا کرنا سکھایا تھا، جنہوں نے ہم کو بولنا سکھایا تھا، جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا تھا، جن کے دروازے پر قلم و دعوات لے کے آنا چاہیے تھا، جس کو مدینۃ العلوم نے باب العلم کہا تھا، اس کے در کے اوپر بجائے قلم و دعوات لانے کے آج کیا ہوا؟ اس کو محراب عبادت میں شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر. بڑا عجیب رات ہے عزیزداران حسین، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سی غموں کی راتیں ہیں، لیکن یہ غم کی رات ایک ایسی غم کی رات ہے کہ جس پر آپ سارے سال روتے ہیں. یعنی سید الشہداء آج وہ رو رہا ہے. اللہ اکبر. آج حسن و حسین کے والد شہید ہوئے. ارباب اعضاء جس وقت سر مبارک پر تربت پڑی، میں نے آپ کو 19 کی شب کا واقعہ بیان کر دیا تھا. اس کے بعد کے واقعات یہ ہیں کہ امام حسن قریب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں امیر المومنین خاک اپنے سر پر ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ابھی بیٹھے ہی تھے کہ تھوڑی دیر میں مجرم کو پکڑ کر لایا گیا، ابن ملجم کو لایا گیا. ارباب اعضاء ذرا غور کریں، آپ جس کے سر مبارک پر ضربت پڑ چکی ہو وہ جب اپنے دشمن اور اپنے قاتل کو دیکھے گا تو اس کے تاثرات کیا ہونے چاہیے. لیکن اس امام کے ہم ماننے والے ہیں، اس کے اثرات کچھ ہمارے اندر آئیں. خدا کی قسم اس وقت ان خونی آنکھوں سے، ان تکلیف آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھا کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا، بلکہ ایک دم سے اس کے چہرے سے پہلے اس کے ہاتھوں پر نظر پڑ گئی. راوی لکھتا ہے کہ ایک دفعہ ابن ملجم کے ہاتھ جو بندھے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا اس کے ہاتھ اتنے سخت کس کے کیوں باندھ دیے، یہ اب
भाग नहीं सकता है, इसके हाथों की रस्सी को ढीला कर दो। अरबाब अज़ा, मैं कहता हूँ आका, आपको इब्ने मुलजिम जो आपका कातिल है उसके हाथ बंधे हुए हैं तो आपको उस पर तरस आ रहा है। उस वक्त क्या होगा जब आपके पोते सैयद शुहदा के बेटे सैयद साजिदीन को कूफे और शाम के दरबार में इस तरह ले जाया जा रहा होगा कि हाथ बंधे होंगे। अल्लाह अकबर। उसके बाद के वाकयात ये हैं कि अब अमीरुल मोमिनीन जो बाब खैबर था, अब वो अपने पैरों से घर तक नहीं जा सकता। एक चादर मंगवाई जाती है, उस चादर पर अमीरुल मोमिनीन को लिटाया जाता है, खून सारे जिस्म पे फैल रहा है और उस चादर को लेकर आपके अंसार और मोमिनीन चलते हैं। आगे आगे हसन हुसैन हैं। अभी थोड़ा रास्ता तय हुआ था कि अमीरुल मोमिनीन कहते हैं यहीं पर रुक जाओ, और उसके बाद हसन हुसैन से कहते हैं मेरे अहबाब से कहो उनकी मोहब्बत का शुक्रिया, उन्हीं ने मेरे साथ यहाँ तक आए, लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है कि यहाँ से वापस चले जाएं, क्योंकि मेरी बेटियों को खबर हो चुकी है, जिस वक्त वो मुझे इस हाल में देखेंगी तो गिरियोजारी शुरू करेंगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों के रोने की आवाजें बाहर आए। अल्लाह अकबर। मैं कहूँ आका, अपनी बेटियों के पर्दे, अपनी बेटियों के तकद्दुस का ये ख्याल, लेकिन उस वक्त क्या होगा, यही बेटियां जिनकी आवाज को सुनना आपके लिए बर्दाश्त नहीं है, आपका पोता सैयद साजिदीन होगा और ये कूफे का दरबार होगा और शाम का दरबार होगा, जहां इनको किस किस हालत में ले जाया जाएगा। हज़रत हुसैन, उसके बाद अमीरुल मोमिनीन को घर ले जाया गया और उसके बाद बिस्तर बिठाया गया। अब मैं कहता हूं हमारा आप गम का क्या पुरसा दे सकते हैं। अरे 19 की सुबह को ये वाकया हुआ, एक पूरा दिन गुजरा, उस वक्त से ये शिद्दत तकलीफ बढ़ती जा रही है। और ये रात जो है, आज की रात, इस वक्त की हालत ये है कि उस जमाने के तौर तरीके के ऊपर एक हकीम को बुलाया गया और वो आता है, और उस जमाने में ये होता था कि वो एक पित्ता डाल के जख्म की कैफियत मालूम की जाती थी। वो आया, उसने उसको डाला और जब निकाला तो कहा मौला अब वसीयत का वक्त आ गया है। अरबाब अज़ा, 70 जहरों में बुझाई तलवार सर पर मारी गई थी। अरे ये वो सर है जो बदर खंदक खैबर में न जाने कितने वारों को बर्दाश्त कर चुका था, मगर 70 जहरों में थी। और मैं कहता हूं कि आप देखिए मेरा इमाम कितना अजीम है। उसने कहा बेटा हसन, मुझे मालूम है मेरी एक औलाद को तलवार से कत्ल किया जाएगा और मेरी बहुत सी औलादों को जहर से कत्ल किया जाएगा। मैं तुम सबका बाप हूं, लिहाजा जहर और तलवार दोनों कत्ल अकेले बर्दाश्त करूंगा। अरबाब अज़ा, एक तरफ जख्म का असर, दूसरी तरफ जहर का असर, यहां तक कि तकलीफ बढ़ती गई। उसके बाद वो कहता है कि अब मैं आपसे कहता हूं कि इस वक्त आपके लिए बेहतरीन ग़िज़ा दूध है। देखिए अरबाब अज़ा, जब एक हिकमत से चीज साबित हो जाए कि सेहत के लिए कोई चीज जरूरत है, तो वही दूध का प्याला जो उस वक्त उम्मे कुलसूम ने रखा था, अमीरुल मोमिनीन ने वापस करवा दिया था। अब खुद कहते हैं बेटी वो दूध का प्याला। अल्लाह अकबर। अब मुझे बताइए किन जज्बात से वो बेटी दूध का प्याला लेके आई होगी कि वो दूध जो बाबा ने वापस कर दिया था आज पीने को तैयार है, मगर ये अली इब्न अबी तालिब है। अल्लाह अकबर। बेटी से कहते तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन अब उसकी कीमत देनी होगी। अल्लाह अकबर। जैसी बेटी दूध का प्याला लेके आई, कहा बेटा मैं ये दूध तो पीऊंगा, लेकिन पहले तुमको मेरी कसम ये एक दूध का प्याला इब्ने मुलजिम को जाकर दो। अरबाब अज़ा, ये मशहूर वाकया है कि इब्ने मुलजिम को दूध पिलाया गया। मैं कहता हूं आपने जो वाकया करबला तो सुना, एक इमाम हुसैन ने हुर के लश्कर को पानी पिलाया था। अरे ये बाप की तरबियत थी। उस वक्त तक हुसैन शहीद नहीं हुए थे। बाप तो अपनी शहादत के बाद, यानी जख्म लग चुका है जिससे अब शहीद होने वाला, उसके बाद दुश्मन को दूध का प्याला पिला रहा है। अरबाब अज़ा, रात गुजरती है, यहां तक कि सुबह का वक्त आता है। अब वसीयतें शुरू होती हैं। आप पहले सारी वसीयतें इमाम हुसैन के जरिए मोमिनीन को करते हैं, जो आप वसीयतनामे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद इमाम हसन को बुलाते हैं
اس کو تمام اپنی ذمہ داریاں دیتے. یہی وہ وقت تھا جس وقت بلبلی آئی تھی اور دیکھا تھا میرا بیٹا عباس ایک طرف بیٹھا ہے اور آ کے مولا سے بڑے عجیب انداز سے کہا تھا کہ کیا میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ تو آپ نے کہا تھا نہیں میں عباس کو بھولا نہیں ہوں. اب کہا حسین ادھر آؤ، اور ادھر عباس کو بلایا اور عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا. بس یہی وہ ہاتھ تھا جس نے عباس کو کربلا کے 9 محرم اور 10 محرم کو پریشان کیا تھا. یار میرے باپ نے میرے ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا تھا، لہذا کوئی زخم حسین کو میری زندگی میں نہ ہو. ارباب اعضاء، اس کے بعد آپ نے شہادت کو روح قفص انصری سے پرواز ہوئی. بس آخری واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ارباب اعضاء جب شہادت کے بعد بس صرف دو لمحے آپ کا چاہتا ہوں. شہادت کے بعد جب امام حسین واپس آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. دیکھیے یہ امام اپنا غم بھول گئے، اس آواز کی طرف پہنچے، جا کے دور دیکھا ایک بوڑھا پڑا ہوا جو زخم تکلیف اور پریشانی مبتلا ہے، رو رہا ہے. کہا کیا ہوا، کیا مصیبت، کہ بھوکے ہو؟ کہ نہیں بھوکا تو بعد میں. بات دراصل یہ ہے کہ ایک شخص تھا جو روز آیا کرتا تھا، اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا تھا، میرے سر کو اپنے بالوں پر رکھتا تھا، میرے بال صاف کرتا تھا. اللہ اکبر. وہ 3 دن سے نہیں آیا، میں پریشان ہوں. امام حسن نے کہا اس کا نام کیا تھا؟ میں نے بارہا پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، مگر جب بھی پوچھا اس نے صرف یہی کہا فقیر جالتا فقیر، ایک فقیر ہوں جو فقیروں کے ساتھ بیٹھتا ہوں. امام نے کہا ارے وہ ہمارے بابا تھے، انہیں کو دفن کر کے آ رہے ہیں، بس یہ سننا تھا. اس نے کہا تمہارے باپ نے اتنے احسان کیے، ایک احسان تم کرو، اس کی قبر پر لے جاؤ. قبر پر گیا، بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھائی، کہا یا اللہ اب اس محسن کے بعد اس دنیا میں رہنے کی خواہش نہیں. اس کی بھی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی. یا علی یا علی اللہ